السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد میزرہ وفی بعض الروایہ شد میزرہ وایقظ اہلہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ پورے کا پورا انتہائی برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ خاص طور پر یہ آخری عشرہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا، اہمیت والا ہے۔ اگر ہم سال کے دنوں کو 10 کی عدد پر تقسیم کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے دن کون سے ہیں، اس طرح سال کی راتوں کو 10 پہ تقسیم کریں اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ عظمت والی راتیں کون سی ہیں، تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور رمضان مبارک کی یہ 10 راتیں یہ انتہائی فضیلت والی ہیں، اور یہ 10 دن بھی انتہائی فضیلت والے ہیں، بہت زیادہ مقام مرتبے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اس طرح عبادت کے لیے اہتمام فرماتے تھے جو پچھلے 20 دنوں میں بھی نہیں فرمایا ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ داخل ہوتا شدہ میزرہ، آپ اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے تھے، اور واہی کا ذالہ، اپنی گھر والیوں کو بھی جگاتے تھے، وَأَحْيَا اللَّيْلَ یا أَحْيَا اللَّيْلَ، اور اپنی رات جو ہے وہ جاگ کر گزارتے تھے۔ یعنی یہ 10 کی 10 راتیں آپ جاگ کے گزارتے تھے، بیویوں کو جگاتے تھے، پہلے سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ان 10 دنوں میں رمضان مبارک کے حوالے سے بڑی بڑی عبادات ہیں، جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، وہ بھی انہی 10 دنوں راتوں کے اندر ہے، یعنی 10 راتوں میں ہے۔ اس میں اعتکاف جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، اس طرح فطرانے کی ادائیگی یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ 10 دن اور 10 راتوں کی عبادت یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کر گزارتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں علم کہ پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات پوری عبادت میں گزاری ہو یا پھر ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کی ہو سوائے ان 10 راتوں کی، اور فرمایا کہ اپنی بیویوں کو جگاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یوقظ صواحب الحجرات، یہ جو حجروں میں سوئی ہوئی، یعنی اشارہ آپ کی ازواج مطہرات کی طرف ہے کہ انہیں کوئی جگاؤ اور انہیں بتاؤ کہ یہ بڑے اہم دن ہیں، اہم راتیں ہیں، ان میں وہ عبادت کا اہتمام کریں۔ تو ان 10 دنوں کو انتہائی عبادت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، تلاوت قرآن مجید کے اندر، استغفار کے اندر، دعا کے اندر، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ ان 10 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں، جس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، جو کہ کم از کم 83-84 سال کی عبادت بنتی ہے، وہ بھی اسی عشرے میں۔ زندگی میں یہ مواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے، تو اس کی راتیں بھی بہت فضیلت والی ہیں، اس کے دن بھی بہت فضیلت والے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ پوری رات عبادت میں گزاری جائے۔ اب بعض بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نفل پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، تو اصل میں اس کے اندر یعنی جو راتوں کی عبادت ہے، خاص طور پہ طاق راتوں کی عبادت، اس میں تنوع ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نفل شروع کر دیں، پھر دعا شروع کر دیں، پھر آپ تلاوت قرآن شروع کر دیں، پھر آپ ذکر اذکار شروع کر دیں، پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ عبادت کی مختلف قسمیں اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ یہ رات گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کی عبادت انسان کر رہا ہو تو اس سے کچھ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، حالانکہ سلف صالحین کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سیم جیسے آج ہم موبائل پکڑ لیتے ہیں تو نہیں تھکتے، کئی گھنٹے، کئی لوگ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، تو کیونکہ اس طرف ہماری دلچسپی، انٹرسٹ ہے، ادھر بھی اگر دلچسپی بن جائے، عبادت میں دل لگنے لگ جائے، تو پھر یہ رات گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔